اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی حدیث نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 52 سے ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تاللہ لو انماست قلوبکم انمیاسا وصالت عیونکم من رغبت الیہ او رحبت منہ دما ثم امرتم فی الدنیا ما الدنیا باقیہ ما جزت اعمالکم ولو لم تبقوا شیئا من جہدکم انعمہ علیکم العظام وہداہ ایاکم۔ قسم اٹھا کر امیر المومنین فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اگر تمہارے دل اللہ کے خوف میں اور اس کے شوق میں پگھل جائیں، انماست قلوبکم انمیاسا، اللہ کے شوق میں یا اللہ کے خوف میں تمہارے دل پگھل جائیں، وصالت عیونکم، اور تمہاری آنکھیں بہہ جائیں، خون کے آنسو بہانا شروع کر دیں اللہ کے خوف میں اور اللہ کے شوق میں، اور پھر اسی حال میں ثم امرتم فی الدنیا ما الدنیا باقیہ، اور اسی حال میں تم اتنی لمبی عمر کرو اسی عبادت کی حالت میں کہ جتنی دنیا کی عمر ہے اس عمر تک تم یہ عبادت کرتے رہو اور یہی صورتحال میں تم رہو، اور پھر اللہ کا جو انعامات ہیں ان کی جزا نہیں، ما جزت اعمالکم ولو لم تبقوا شیئا من جہدکم، تم اپنا پورا جہد اور اجتہاد اور پورا زور بھی لگا لو تو تمہارے یہ جو اعمال ہے نا، یہ جزا نہیں دے سکتے ان انعاموں کی اور ان بڑی بڑی نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت کی ہیں۔ یعنی تمہارے دل پگھل جائیں، تمہاری آنکھیں اللہ کے خوف اور شوق میں خون بہانا شروع کر دیں، اور دنیا کی آخر دنیا کی عمر تک یہ کام کرتے رہیں کہ تم اللہ کی یہ جو بڑی بڑی انعام ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کا تم جزا عنایت کر سکو، تم اللہ کو جزا نہیں دے سکو، کیونکہ جزا تو اس شے سے دنیا ہوتی ہے جو اس کی آپ کی اپنی ہو، جو اس نے کسی نے آپ کو شے دی ہے اسی سے تو جزا نہیں نہ دے سکتے۔ تو آپ اللہ کو اگر اپنے اعمال کی جزا دینا چاہو گے تو خود کس سے دو گے؟ خود اسی کے دیے ہوئے سے دو گے، تو یہ جزا بن ہی نہیں سکتی۔ اور مخصوصاً وَخُدَاهُ إِيَّاكُمْ الْإِيمَانِ، اور ان نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے کہ جس کا تم جزا دے ہی نہیں سکتے، وہ جو تمہارے دل میں ایمان کی لو روشن ہے، جو خداوند متعال نے تمہارے دل میں یہ جو اندھیرا تھا اس کو اجالے میں تبدیل کر دیا ہے، اپنا عشق اور اپنا خوف عنایت کیا ہے کہ تم اس سے شوق بھی رکھتے ہو اور اس سے رحبت بھی رکھتے ہو، خوف اور امید کے درمیان ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان رکھ دیا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے، یہ اظہار عشق کرنے کے چند ایک وسائل ہیں جو اس انجام دے رہا ہے۔ یہ چاہتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ تم نماز پڑھ کے اس کی جزا دے رہے ہو، یہ جو روزہ رکھ رہے ہو، یہ جو حج پہ جا رہے ہو، یہ جو زحمت فرما رہے ہو، اللہ کو تم جزا دے سکتے ہو؟ تم جزا دے ہی نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی عنایت ہوا ہے خداوند متعال نے خود سے تمہیں عنایت کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم ایک جیفا اور ایک حقیر سا جو ہے وہ پانی تھے کہ خداوند متعال نے اس کو اس حال میں پہنچایا کہ تم انسان ہو، اور پھر فخر فروشی کرتے ہو، اپنے پہ ناز کرتے ہو، خدا کے سامنے مباحات کرتے ہو، اللہ کے حضور میں گناہ کرتے ہو۔ بندہ انسان اپنی حقیقت کو تو جانے کہ میں ہوں کیا،
تو خداوند متعال کی جو نعمتیں ہیں عظام ہیں، اس نے ہونا عنایت کیا ہے. عدم میں تھے ہی نہیں، تم کچھ بھی نہیں تھے، عدم کوئی شے نہیں ہوتی، عدم کے ساتھ ہونا لگانا غلط ہے. اور جو بھی تم دیکھ رہے ہو موجودات ہیں، خدا کا فضل ہیں، جو بھی دیکھتے ہو فضل خدا. اینما کنتم فثم وجہ اللہ، اینما کنتم، جدھر بھی دیکھتے ہو اللہ کو دیکھتے ہو، جدھر بھی دیکھتے ہو اس کے وجود کو، اس کے فضل کو دیکھتے ہو. تو یہ کوئی تھوڑی چیزیں جو خداوند متعال تمہیں عنایت کرتا ہے. تو انسان کو ہوش اور حواس کے ساتھ اپنی زندگی کو، اور مخصوصاً مومن کو تو موت کو اپنے سامنے لے کر کہ میں نے اس خاص برہی زمان میں آئے ہیں کہ یہ قنطرہ ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمل موت الا قنطرہ، یہ موت نہیں ہے مگر عبورگاہ ہے، تمہیں ادھر سے ادھر جا کے لگا دیتی ہے. ختم تو ہونے والی بات نہیں ہے، تم ہو ایک موجود، ایسے ہو رہنا ہے، ایک ایسے موجود ہو. تو خداوند متعال ہمیں ہوش اور حواس کے ساتھ اور اپنے خود معرفت کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے پیامبر مانی کوثر حیدر، قبلہ عالم کعبہ و زمزم، محرم و محرم حیدر، نعم الامیری خم غدیری شیر دلیری حیدر، اسم تو تکبیر قوت شمشیر آیه تطهیر حیدر. یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا.